بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ بارات ختم ہو چکی تھی، بس اب ولیمے میں ایک دن باقی بچا تھا۔ پھر سب لوگ جو فیروزہ کے گھر رکنے آئے ہوئے تھے شادی کے دوران، وہ اپنے گھر واپس جانے والے تھے۔ اشر کو کافی فکر تھی کہ اب وہ پھر کب عشا سے ملے گا۔ اب اشر عشا سے اپنی دل کی بات کہنا اور عشا کے دل کی بات سننا چاہتا تھا۔ اس لیے اشر نے سوچا کہ وہ عشا سے اکیلے میں بات کر کے عشا کے دل میں کیا ہے اشر کے لیے جانے۔ بارات کے دوسرے دن جب سب لوگ آپس میں بارات کی باتیں کر رہے تھے، اشر عشا کے بہت قریب آ کر برابر میں بیٹھ گیا۔ اس وقت فیروزہ عشا سے ہی بات کر رہی تھی۔ جب اشر نے ایسا کیا، اشر کا اس طرح عشا کے برابر میں آ کر بیٹھ جانا فیروزہ کو بالکل اچھا نہیں لگا، بلکہ فیروزہ کو اشر اور عشا پر شک ہوا کہ کچھ ہے ان کے درمیان۔ اب فیروزہ نے اشر پر نظر رکھنا شروع کر دی، اور اشر جو عشا سے بات کرنے کا موقع ڈھونڈ رہا تھا، اس بات سے انجان تھا کہ فیروزہ اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ شام کو جب سب لوگ ٹیرس میں بیٹھ کر چائے پی رہے تھے، اس وقت عشا چائے کا کپ رکھنے کچن کی طرف گئی۔ اشر نے موقع غنیمت جانا اور اپنا کپ لے کر کچن کی طرف چلا گیا۔ فیروزہ بھی اشر کے پیچھے آ گئی اور چپکے سے اشر کو دیکھنے لگی۔ اشر کچن میں گیا جہاں عشا پہلے سے موجود تھی۔ اشر نے عشا سے کہا، مجھے تم سے بات کرنی ہے، تم چھت پر آ جاؤ۔ عشا نے کہا، ایسی کیا بات ہے؟ جو بھی کہنا ہے ابھی یہیں کہہ دیں۔ لیکن اشر نے منع کیا کہ یہاں بات نہیں ہو سکے گی، تم پلیز اوپر آ جاؤ۔ عشا پریشان ہوئی کہ وہ کیسے اکیلے اوپر جائے، کوئی بھی دیکھ سکتا ہے ان دونوں کو۔ لیکن اشر کی ضد پر عشا کو اوپر جانا پڑا۔ سارے لوگ تو باتوں میں مصروف تھے، مگر فیروزہ اشر عشا پر نظر رکھے ہوئی تھی۔ ان دونوں کے اوپر جاتے ہی فیروزہ بھی اوپر جا کر چھپ کر ان کی باتیں سننے لگی۔ اشر نے عشا سے کہا، عشا تم کو اندازہ تو ہوگا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر تمہارے دل میں میرے لیے کیا ہے، مجھے تم سے سننا ہے۔ مجھے بتاؤ پلیز، کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو، مجھ سے شادی کرو گی؟ عشا اشر کو خاموشی سے دیکھنے لگی کہ اب وہ کیا کرے، اشر کو سچ کہے یا پھر فیروزہ کے لیے خاموش رہے۔ فیروزہ نے اشر کے منہ سے جب عشا کے لیے اظہار محبت سنا تو فیروزہ کے تو ہوش ہی اڑ گئے، کیونکہ فیروزہ کو تو سب کچھ بہت آسان لگتا تھا کہ آسانی سے اشر اور فیروزہ کی شادی ہو جائے گی، مگر اب تو کہانی ہی بدل گئی تھی۔ اشر کے دل میں عشا تھی، فیروزہ کیسے اب اشر کے دل میں اپنی جگہ بنائے گی؟ عشا بس اپنے دل کی بات اشر کو بتانے ہی والی تھی کہ اس سے پہلے ہی فیروزہ نے ان کی بات ختم کرنے کے لیے فوراً دماغ چلایا اور اس نے سیڑھی پر رکھا ہوا گملہ گرا دیا، جس کے شور سے اشر عشا فوراً چھت سے نیچے آ گئے، کیونکہ سب چھت کی طرف آ سکتے تھے اور عشا کو اشر کے ساتھ دیکھ سکتے تھے۔ اشر ابھی بھی عشا کے جواب سے انجان تھا۔ عشا نیچے آ کر سوچنے لگی کہ گملہ کیسے گر سکتا ہے، کوئی ہماری بات تو نہیں سن رہا تھا، مگر عشا کو پکا یقین نہیں تھا اس بارے میں۔ فیروزہ بہت غصے میں تھی، فیروزہ کے تیور بدل گئے تھے۔ موقع دیکھ کر فیروزہ نے اپنی امی سے بات کر کے ان کو عشا اور اشر کے بارے میں بتایا۔ پہلے تو فیروزہ کی امی نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی، کیونکہ بچپن میں اشر سے عشا کے رشتے کی بات عشا کی چچی کو پتہ تھی۔
مگر جب فیروزہ نے اپنی امی کو کہا کہ وہ اشر سے محبت کرتی ہے تو ان کو اب کافی فکر لگ گئی کہ اشر جیسا لڑکا اگر ان کا داماد بن جائے تو اس سے اچھا اور کیا ہے۔ فیروزہ کی امی نے فیروزہ سے کہا کہ وہ اشر پر پوری نظر رکھے اور عشا کو اشر سے ملنے کا موقع نہیں دے، ان دونوں کے درمیان محبت کا اظہار یا کوئی بھی تعلق بننے نہیں دے۔ فیروزہ اشر کے لیے کسی حد تک بھی جانے کو تیار تھی، اس لیے وہ ہر وقت یا تو اشر کے ساتھ ہوتی تھی یا عشا کے ساتھ۔ اشر کافی بیزار ہو گیا تھا فیروزہ سے، کیونکہ فیروزہ بالکل بھی موقع نہیں دے رہی تھی۔ فیروزہ کو بس 1 سے 2 دن ہی اشر کو عشا کی ایک دوسرے سے دور رکھنا تھا، پھر تو یہ لوگ اپنے اپنے گھر جانے والے تھے، اور فیروزہ جانتی تھی کہ اس کے بعد وہ کچھ نہ کچھ ایسا کر لے گی جس سے ان کے درمیان رابطہ ناممکن ہو جائے گا۔ عشا نے فیروزہ کے مزاج میں تبدیلی محسوس کی تھی۔ آخرکار اس شادی کی آخری تقریب ولیمہ آ گیا۔ عشا کو آج رات ہی ولیمے سے اپنے گھر جانا تھا، دوسری طرف اشر کو بھی آج ہی اپنے گھر جانا تھا۔ اشر عشا کے دل کی بات ابھی بھی نہیں جان سکا تھا۔ عشا چاہتی تھی اشر کو اپنے دل کی بات بتانا، لیکن اس کا موقع فیروزہ نے عشا کو نہیں دیا، اور ولیمہ ختم ہونے کے بعد اشر اپنے گھر اور عشا اپنے گھر آ گئی تھی۔ ان دونوں کے درمیان کوئی رابطہ قائم نہیں ہو سکا تھا جس سے یہ شادی کے بعد ایک دوسرے سے بات کر پاتے۔ گھر آنے کے بعد اشر اور عشا دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے کافی پریشان تھے۔ اب کوئی ملنے کا بہانہ بھی نہیں تھا اور نہ ہی ان کے درمیان کوئی رابطہ تھا۔ اب فیروزہ نے اشر کے سامنے یہ تاثر دینا شروع کیا جیسے وہ عشا کی بہت اچھی دوست ہے اور عشا اسے اپنے دل کی ہر بات بتاتی ہے۔ اشر جو عشا سے رابطہ کرنے کے لیے پریشان تھا، سوچا کیوں نہ فیروزہ کو ہی اپنی دوست بناؤں اور اسے اپنے دل کا حال سناؤں۔ اشر نے ایسا ہی کیا اور اپنی دل کی ساری کیفیت فیروزہ کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ فیروزہ جاننا چاہتی تھی کہ کہیں اشر اور عشا کا کوئی رابطہ تو قائم نہیں ہو گیا ہے، لیکن اشر کی باتوں سے اسے صاف اندازہ ہو گیا کہ ابھی عشا کے دل کی بات اشر کو نہیں معلوم۔ جانتی تو فیروزہ بھی نہیں تھی کہ عشا کے دل میں کیا ہے اشر کے لیے، مگر وہ جاننا بھی نہیں چاہتی تھی۔ جب فیروزہ نے سنا کہ اشر عشا کے دل کی بات نہیں جانتا تو فیروزہ نے فوراً ہی موقع کا فائدہ اٹھایا اور اشر سے کہا کہ عشا تو کسی اور سے محبت کرتی ہے، اس نے مجھے خود بتایا ہے، وہ تم سے کیسے شادی کر سکتی ہے، نہ ہی وہ تم سے محبت کر سکتی ہے۔ یہ بات سن کر اشر بہت پریشان ہوا، اس کی سمجھ میں کچھ آیا نہیں کہ وہ کیا کرے۔ ایک طرف فیروزہ کے منہ سے ایسی بات سننا، دوسری طرف عشا سے اس کا کوئی رابطہ نہیں تھا کہ وہ عشا سے اس بارے میں پوچھتا، اور فیروزہ جانتی تھی کہ وہ عشا اور اشر کو اب ملنے نہیں دے گی، جہاں تک ہوگا ان کے درمیان دیوار بن کر کھڑی ہوگی۔ پہلا وار فیروزہ کر چکی تھی، اشر کیونکہ عشا کو لے کر بہت سیریس تھا اور عشا کی طرف کوئی دیکھے بھی تو اشر کو پسند نہیں تھا۔ اتنی بڑی بات کہ عشا کسی اور سے محبت کرتی ہے، اشر بہت پریشان ہوا اور اشر نے سوچا شاید یہ سچ ہو سکتا ہے، کیونکہ عشا نے تو اشر کے ساتھ ایسا کوئی اظہار کیا ہی نہیں تھا
جو کچھ بھی تھا وہ اشر کی طرف سے تھا۔ عشا تو فیروزہ کی وجہ سے اشر سے خود کو دور رکھتی تھی، تو فیروزہ کا یہ وار کافی صحیح جا کر نشانے پر لگا۔ دوسری طرف عشا اشر کو یاد کر کے اداس تھی۔ عشا کے دل میں تو بس اشر کی ہی محبت تھی، لیکن عشا اس بات سے بالکل انجان تھی کہ فیروزہ اس کے لیے اشر سے کیا کہہ رہی ہے۔ اشر کشمکش میں تھا۔ ویسے تو وہ سیدھا سیدھا عشا کے گھر رشتہ بھیج سکتا تھا، کیونکہ اس کی فیملی تو تیار تھی عشا سے شادی کے لیے، مگر اب اس بات کے بعد کہ عشا اس سے محبت ہی نہیں کرتی اشر کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اب کیا کرے۔ چچی نے عشا کے لیے اشر کی فیملی کے دل میں برائی ڈالنا شروع کی۔ ان تک بھی یہ باتیں پہنچائیں کہ عشا اچھی لڑکی نہیں ہے۔ اس طرح کی باتوں سے اشر کی فیملی کو عشا کے خلاف کرنے کی کوشش کی۔ اشر بہت اداس پریشان رہنے لگا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس لڑکی کو وہ صرف اپنی ملکہ سمجھتا تھا، وہ کسی اور کے لیے دل میں محبت رکھے گی۔ اشر کافی ذہنی دباؤ میں تھا۔ اس وقت فیروزہ اشر کی ہمدرد بن کر اس کے زیادہ سے زیادہ قریب رہنے کی کوشش کرتی تھی اور موقع کا فائدہ اٹھا کر اشر کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی، جو کہ ناممکن تھا۔ اشر لاکھ عشا کے لیے غلط فہمی کا شکار ہو، مگر دل میں ابھی بھی اشر کی عشا ہی تھی، تو وہ فیروزہ سے کیسے محبت کر سکتا تھا؟ وہ تو بس فیروزہ کو اپنی ایک ہمدرد سمجھ رہا تھا، اور یہی چیز فیروزہ کو پریشان کر رہی تھی کہ اس نے عشا کے لیے اشر کے دل میں برائی تو ڈال دی ہے، لیکن اپنی محبت اشر کے دل میں کیسے پیدا کرے۔ سب کچھ وہی ہو رہا تھا جس بات سے عشا ڈرتی تھی۔ یہی وجہ تھی جو عشا اشر سے خود کو دور رکھنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن پھر بھی عشا ناکام رہی اشر سے دور رہنے پر، اور اشر کی محبت کی شدت نے عشا کے دل میں اشر کے لیے محبت پیدا کی، جس کی وجہ سے آج اشر کے ساتھ عشا بھی آزمائش سے گزر رہی تھی۔